آج کی سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز یہ کہ ہمارے جرنیلوں نے معاملات کو حل کرنے کے لیے دوبارہ سے خان کی منتیں شروع کر دی ہیں اور اپنی گاڑیوں کا رخ دوبارہ سے اڈیالہ کی طرف کر لی ہے. اپنے ٹاؤٹ جرنیل دوبارہ سے عمران خان کی طرف بھیجنے شروع کر دیے ہیں خان کی منت اور سماجت کرنے کے لیے کہ خدا کا واسطہ مان جاؤ. خبر یہ بریک ہو رہی ہے کہ آج اشفاق پرویز کیانی صاحب اڈیالہ جیل میں گئے ہیں خان سے بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. ان کو پتہ کیا لگتا تھا؟ ان کو لگتا تھا کہ یہ شریف اور زرداری ہے، تھوڑا سا جو ہے نا وہ بلٹ ٹائٹ کریں گے اور یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائے گا. لیکن آپ کو یاد ہے عمران خان ایک بات کہی تھی کہ میں اگر اقتدار سے نکل گیا نا تو میں ان سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. اور عمران خان نے کہا تھا کہ میری آنکھوں میں جو ڈر ہے نا وہ دیکھنا صرف ان کا خواب رہے گا، اور خان نے ثابت کر کے دکھا دیا. کوئی ایسا بندہ ہے جو انہوں نے نہیں بھیجا؟ بڑے سے بڑا بزنس مین، بڑے سے بڑا جرنیل، بے تحاشا تنگیاں دے لیں، بیوی کو گرفتار کر لیا، بانجے کو ملٹری کسٹڈی میں ڈال دیا. کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہمارے ہزاروں کارکن جو کہ کئی بیچارے جیلوں میں مر گئے اور کئی بیچارے ان مشقتوں کو کاٹ رہے ہیں، ملٹری کسٹڈی میں ہیں، لوگوں کے کیریئر تباہ کر دیے گئے. اس 9 مئی کے جھوٹے پروپیگنڈے میں وہ نوجوانوں کے کیریئر تباہ ہوئے ہیں کہ آپ اسٹوریاں سنیں تو قسم خدا کی روح کانپتی ہے، روح. لیکن ان جرنیلوں نے اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے یہ کام کیا. پھر اس سے بھی بڑا ظلم یہ کیا کہ زرداری اور شریف ہمارے اوپر مسلط کیے، ہارے ہوئے لوگ جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. لیکن انہوں نے ان کو ہمارے سروں کے اوپر بٹھایا صرف اور صرف کس لیے؟ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کہ یہ ہمارے کانے ہیں، یہ بولیں گے نہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں. انہوں نے سوچا کہ ہم معیشت بھی سنبھال لیں گے، ہم ہر چیز کو کنٹرول میں کر لیں گے. لیکن وہ نیازی جب خاموشی سے جیل میں بیٹھ گیا تو عوام نے تو اس کو دھوکہ دے دیا، لیکن اس نے عوام کو دھوکہ نہیں دیا. آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کا صرف خاموشی سے جیل میں بیٹھنا ان کے لیے مصیبت بن گیا. نہ یہ معیشت سنبھال سکے، نہ یہ عوام کو سنبھال سکے، نہ یہ عوام کے اوپر جبر کرنے کے باوجود ان کی رائے کو بدل سکے، بلکہ دن بہ دن خان کی مقبولیت بڑھتی گئی. ان کے وہم و گمان میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوا. اب آپ اندازہ کر لیں کہ تقریباً 3 سال مکمل ہونے کے بعد بھی یہ خان کو ڈگمگا نہیں سکے، یہ اس سے ڈیل نہیں کروا سکے. ان کا خیال یہ تھا کہ شریفوں زرداریوں کی طرح اس کو تنگی دیں گے اور یہ ڈیل کر کے بھاگ جائے گا اور اسی لائن میں لگ جائے گا، پھر جب ضرورت پیش ہوگی ہم ان کو نکالیں گے اور اس کو لے آئیں گے. لیکن اس بار بے شک آپ کا اگر فیلڈ مارشل تھا نا تو سامنے کون تھا؟ عمران خان. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اس پوری اسٹیبلشمنٹ کے کہ یہ بندہ آپ کے بکیے ادھیڑ دے گا. یہ بندہ ایک الگ کیٹیگری کا ہے، اس کو اللہ کی ذات نے کوئی علیحدہ سے صلاحیتیں دی ہیں. یہ بندہ جب لڑنے کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو لڑ کے دکھاتا ہے. یہ بندہ باتیں نہیں کرتا. یہ بندہ حسینی اور یزیدی کے قصے نہیں سناتا. یہ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا نہیں ہے، یہ اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتا ہے اور اس نے عمل کر کے دکھایا. آپ دیکھیں کہ کسی کے وہم و گمان میں تھا. میں خود ذاتی طور کے اوپر یہ سوچنے کو تیار نہیں تھا کہ عمران خان اتنی مشقت سے جیل کاٹے گا، کیونکہ میں اس چیز سے گزرا ہوں، میں نے یہ جیل کاٹی ہے. یقین کریں جیل کا ایک ایک پل بڑا مشکل ہے. اور پھر ایسے بندے کے لیے جو بندہ ایک دنیا کے اوپر برانڈ ہو، جس بندے کے ٹیبل کے اوپر 24/7 ڈیل کی آپشن ہو، وہ کسی بھی ملک میں جا کے اپنی بہترین زندگی گزار سکتا ہو. لیکن اس بندے نے اس قوم کے لیے کیا. بھلے اس قوم نے دھوکہ دیا، لیکن اس نے قوم کو دھوکہ نہیں دیا. اس نے اپنے نظریے کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں. اس نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، وہ 1 انچ بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، بھلے عوام نے اس کو دھوکہ دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کا جو نظریہ پہلے تھا آج بھی وہی ہے. کس کس بندے کو ڈیل کے لیے نہیں بھیجا گیا؟ بزنس مینوں کو بھیجا گیا، جرنیلوں کو بھیجا گیا، قریبی بندوں کو بھیجا گیا. لیکن ہر ایک کے سامنے خان کا جواب یہ تھا کہ ٹھیک ہے، کس بات کی ڈیل؟ عوام نے مجھے ووٹ دیا، میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، بس ٹھیک ہے، اس میں ڈیل والی کون سی بات ہے؟ لیکن جرنیلوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی نا. جو ہمارے ملک کے اندر نظام ہے کرپشن کا، سارے کرپٹ لوگ بھرے ہوئے ہیں، یہ زرداری اور شریف ان جرنیلوں کے کانے. اب اگر ایک ایسا ایماندار بندہ آ جائے گا تو پھر سسٹم تو بند ہو گیا. سسٹم کو ایماندار بندہ نہیں چاہیے، سسٹم کو بات کرنے والا، رائے رکھنے والا، نظریہ رکھنے والا بندہ نہیں چاہیے. سسٹم کو ایسا بندہ چاہیے جو کرپٹ ہوگا. کرپٹ بندہ، بے ایمان بندہ سسٹم کو سوٹ کرتا ہے. یہ کیوں شریف اور زرداری خاندان سسٹم کو اتنے پیارے ہیں؟ مجھے بتائیں، ان میں کون سی کلا لگی ہوئی ہے؟ کون سا ان کے اوپر منو سلوا اترتا ہے؟ یا نعوذ باللہ یہ کوئی پیغمبروں کی لڑی سے ہیں؟ یہ صرف کرپٹ ہے، یہ تابع دار ہیں. ان کو جو کہا جاتا ہے یہ صرف اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اور ان کی یہی جو چیز ہے وہ سسٹم کو سوٹ کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کیا ان کی ہمت ہے کہ یہ جرنیلوں کو کبھی نہ کر سکیں؟ اگر جرنیل ان کو کچھ کہیں، ان کی کوئی اپنی رائے ہو، ان کی کوئی اپنی سوچ ہو، ان کا کوئی اپنا فلسفہ ہو، یا ان کا کوئی اپنا جو ہے نا معیار ہو، یہ صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ جرنیل ہمیں حکم دے تو ہم کر دیں گے. اور ان کو پتہ کہ اگر نہ کریں گے تو جوتے مار کے نکال دیے جائیں گے. اور پھر ان کے اوپر تو صحیح کرپشن ہے. عمران خان کے اوپر تو کیس بنائے گئے ہیں نا، گڑی کا کیس بنا دیا، وہ جناب فلاں پتہ نہیں کس کا کیا تھا اس کا کر دیا، کس کا کیا تھا اس کا کر دیا. ایک بے بنیاد کیس، عدت کا کیس بنایا، جھوٹے نکاحوں کے کیس بنائے. کون سا ایسا کیس نہیں بنایا جسے بتاتے ہوئے شرم آتی ہے؟ ان جرنیلوں، اگر یہ جرنیل ان چوروں ڈاکوؤں کو پیچھے کر کے
خود آ جاتے ہیں نا اقتدار میں تو یہ اتنا گندے نہ ہوتے جتنے گندے ان کو سپورٹ کرنے کے بعد ہوئے ہیں، کیونکہ عوام کی نظر میں یہ سب کے سب چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور انہی نے بتایا تھے ان کے ریکارڈ نکال نکال کے جو کہ فیکٹ تھے، جو کہ صحیح تھے، لیکن وقت آنے پر انہوں نے کیا کیا، ان کی ساری سوچ بدل گئی، وہ ان کے لیے پیارے ہو گئے۔ یہ چیز انہیں لگا تھا کہ اب بھی وہی وہ 90 کی 2000 کی دہائی ہے کہ ہم نوجوانوں کو جو بھی کہیں گے نوجوان مان لیں گے۔ اب چیزیں بدل چکی ہیں، اب سوشل میڈیا ہے، اب آپ کی اخبار اور الیکٹرانک میڈیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اب ٹویٹر ہے، اب فیس بک ہے، اب یہ چیزیں لوگوں تک 1 منٹ میں پہنچتی ہیں، 20 سال کی پرانی ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں۔ تم کیسے لوگوں کو چوتیے بنا سکتے ہو؟ تم چند لوگوں کو جو تمہارے مفاد کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تم ان کو تو بناؤ، لیکن دوسروں کو کیسے تم بنا سکتے ہو جو لوگ فیکٹ دیکھتے ہیں؟ پھر انہوں نے سوچا کہ ہم عمران خان کو بند کریں گے، ہم اس کو تنگ کریں گے، یہ چھوڑ جائے گا، قصہ ختم ہو جائے گا، نوجوان بیزار ہو جائیں گے، نوجوان سیاست سے لا تعلقی کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سب کا سب چیزیں ان کے گلے میں پڑتی گئیں، اب وہ گلے کا توک بن چکی ہیں۔ ملک کی معیشت ٹوٹلی ڈسٹیبلائز ہو چکی ہے، غربت کی لکیر تقریباً 40 سے 50% لوگ اس سے نیچے جا چکے ہیں، نوکریاں لوگوں سے چلی گئی ہیں، معیار زندگی تباہ ہو چکا ہے، لوگوں کے پاس تعلیم، صحت اور بنیادی چیزیں نہیں ہیں۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے آپ کو جادو کر لینا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو بندہ جمہوری عوام کے ووٹ سے آتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے 5 سال بعد جا کے نیچے جواب دینا ہے، لیکن جو ان اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نا نکالے گئے فارم 47 کے اوپر بیٹھیں گے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے؟ ان کو تو پتا کہ ہمارا داغ لگ گیا، اب جتنا لوٹ سکتی ہو لوٹ لو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں جرنیلوں کا موڈ کب بدل جائے اور کب ہمیں تباہ کر دیں۔ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کے تمام دریا جو ہے وہ تیل بن جائیں اور تمام مٹی سونا بن جائے نا، پھر بھی یہ ملک کی بھوک اور ننگ نہیں نکل سکتی، کیونکہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کی سوچ یہ ہے کہ لوٹو، کسی بھی طرح لوٹو اور تباہ کرو، اور یہ جناب اسی چیز کو جو ہے نا وہ لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ عمران خان کے ساتھ اس کا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے، یہ آئینی ڈومین میں واپس نہیں جاتے، ان کی تباہی ہے، ان کی بربادی ہے، دنیا کی نظروں میں، عوام کی نظروں میں یہ گندے ہوتے رہیں گے، اور ان کی یہ سوچ ہے کہ یہ ملک جو ہے نا کہ لائن پہ آ جائے گا، یہ ملک کسی سمت میں چل پڑے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ شریف اور زرداری خاندان اور ان سے جڑے ہوئے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ملک دن با دن ایسی سمت میں جائے گا کہ جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ چیز ہو چکی ہے۔ جس جگہ پہ ملک پہنچ چکا ہے نا، اگر میرے بھائی 15 سال پراپر کوئی اچھا بندہ، ایماندار بندہ گورنمنٹ کرے نا، تو تب جا کے یہ ملک ایک لائن پہ آ سکتا ہے، جتنے قرضے چڑھ چکے ہیں اور جتنی تباہی اور بے روزگاری ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں مدعے کے اوپر واپس، اب یہ عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی دی گئی شرائط کے اوپر پورا اتر جائے نا، وہ مان لے، تو بہترین بندہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ ایک دن سے پہلے ان کے اوپر کیس کھلیں گے، یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے جیلوں میں ہوں گے۔ یہ اگر نظام بچا ہوا ہے نا، یہ والا جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صرف عمران خان کے نام ماننے کی وجہ سے بچا ہے۔ وہ بندہ جیل کا قیدی نہیں ہے، وہ بندہ نظریے کا قیدی ہے۔ اگر آج ایک لمحے کے لیے عمران خان جرنیلوں کو یہ کہہ دینا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں آپ کے حکم کی تابع داری کروں گا، آپ نکال لیں ان کو، وہ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کو عوام کے ووٹ ملے ہوئے ہیں۔ اور اس سے اگلی بات، آج جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی توئے لعنت ہو رہی ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، کیونکہ نوجوان عمران خان کے پیچھے ہے۔ لیکن چیز اس سے مختلف ہے، نوجوان عمران خان کے پیچھے نہیں ہے، عمران خان کے نظریے اور اس کی سوچ کے پیچھے ہے، لیکن ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ اور عمران خان بھی اگر نظریے سے ہٹ جائے گا تو نوجوان اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم عمران خان کو ہینڈل کریں، چیزیں منوائیں، لیکن پہلی تو بات ہے کہ 1% بھی چانس نہیں ہے کہ عمران خان ان کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ 1000 دن کی جیل کاٹتا، اپنی بیوی کو جیل میں، بانجا جیل میں ملٹری کسٹڈی میں، بہنیں ہر ہفتے منگل کے دن جیل کے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ان کو مارتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرواتا، وہ پہلی ڈیل کر کے چلا جاتا اور اب تک وہ واپس بھی آ جاتا۔ ان جرنیلوں کی غلط فہمی ہے، یہ ان اپنی شرائط کے اوپر خان کو منوا لیں، یہ صرف اور صرف ان کی سوچ رہے گی، ان کی غلطی رہے گی۔ ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان ان کی شرائط کے اوپر مان کے باہر نکل جائے، عمران خان کو جھکا پائیں یا کمپرومائز کروا پائیں، یہ ان کا خواب رہے گا، اس کو ڈرا پائیں، یہ ان کا خواب رہے گا۔ وہ بندہ انہی اصولوں کے اوپر واپس آئے گا جن اصولوں کے اوپر گیا تھا۔ اس کو موت تو منظور ہے، لیکن وہ بندہ کمپرومائز نہیں کرے گا، چاہے جا کے اشفاق پرویز کیانی کو بھیج دو یا یہ بڑا صاحب خود بھی چلا جائے نا، تو خان اپنے نظریے کے اوپر سودا نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، اور اس بھول کو جتنی بھی جلدی ہو سکے دور کر لو، اس سے پہلے کہ اس ملک میں واپسی کا کوئی رستہ باقی نہ رہے۔ اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے نا، راستے ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں، اتنی تباہی پھر چکی ہے اس ملک میں، اتنی کرپشن عام ہو چکی ہے، اتنا سسٹم گندا ہو چکا ہے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ پاک سرزمین ہے، پاک وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ماں باپ کی مثال ہے، لیکن کریں کیا؟ جس اشرافیہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا نا، انہوں نے یہ ملک رہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا میرے بھائی۔